سب سے پہلا مطالبہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے۔ ریسنٹلی ایگزیکٹو الاؤنس ہمارے محروم افسران جو سیکریٹریٹ کے تھے ان کو دیا گیا، کچھ افسران رہتے تھے ان کو بھی یہ دیا گیا، نظر انداز کیا گیا۔ گریڈ 1 سے 16 کے وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین کو، جتنے بھی دیگر وفاقی ملازمین ہیں گریڈ 1 سے لے کے 16 ہو یا 17 سے لے کے 22 ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو تحریری طور پہ دے چکے، جب صوبوں کی طرز کے اوپر ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا سکتا ہے تو اپ گریڈیشن کے اندر یو ڈی سی کا گریڈ 14، اسسٹنٹ 1 ٹائم 16 کے اندر تو جا چکے، تمام اسسٹنٹس تمام مراد کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ 17 گریڈ 1 سے لے کے 5 تک 2 اسکیل، اور 6 سے لے کے 15 تک تمام ملازمین کو، اگر پرائم منسٹر آفس کے ملازمین کو یہ دیا جا سکتا ہے کہ سب کے لیے ہونا چاہیے، تحریری طور پہ دے چکے۔ گریڈ 16 کے ملازمین کو جو انکریمنٹ دی گئی ہے، جس میں میں خود بھی آتا ہوں، اگر ایک چانس ٹائم سکیل کا لیا جائے گا یہ دے کے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام صوبائی ملازمین کے لیے میسیج ہے، وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ فی الفور سر جوڑیں تمام قائدین۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات موجود، 30 جون کو وہ سفارشات فائنل ہوئی تھی، اور ابھی تک جو مہنگائی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو اضافہ ریکمنڈیشن دی گئی تھی 70% تک مہنگائی اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافے کی سفارشات تھیں، اگر وہ بڑھا بھی دیا جاتا ہے تو فیول کی پرائسز جو ہے وہ تقریباً 100% زیادہ جو ہے اس پیریڈ کے اندر بڑھ چکی ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کوسنے کے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کم از کم جو جد و جہد کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، شانہ بشانہ ان کے چلیں۔ جو قائدین آن بورڈ نہیں ہیں ان کو مجبور کریں کہ اگر آپ قائدین ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ملازمین کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو یک زبان ہو کے، متحد ہو کے ہمیں میدان میں اترنا پڑے گا اگر ریلیف حاصل کرنا ہے۔ خاص طور پہ تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، ٹی ایل اے ملازمین جتنے بھی ہیں، عبد القادر مندو خیل صاحب آپ کی بھرپور لڑائی لڑ رہے ہیں۔ 10 فروری کو بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ نے شرکت کرنی ہے، اظہار یکجہتی ہم نے عبد القادر مندو خیل صاحب کے ساتھ کرنی ہے۔ کتنی تعداد تھی؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ساتھی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ہر صورت میں متحد ہو کے نکلنا پڑے گا۔ رائٹ ناؤ مجھے ٹیکنیکل طور کے اوپر جو ہے انگیج کیا گیا ہے کہ ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے نہ کر سکوں، مردم شماری کے حوالے سے ایک نیشنل ٹاسک ہے اور اسے ایز اے چیلنج لے کے میں نے کیا ہے۔ ابھی بھی آفس میں موجود ہوں، دیگر ساتھی تو نکل گئے۔ ایک اسلام آباد پولیس سے میرا بھائی کدھر گیا؟ یہ بیٹھا ہوا ہے جنید، اس وقت میرے پاس آیا ہے، مجھے لے کے جانا ہے اس نے گھر، اور یہ صورتحال چل رہی ہے۔ آپ سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ اس میسیج کو شیئر کریں، تیاری رکھیں۔ بہت جلد جو ہے تمام صوبائی قائدین اور وفاقی ملازمین قائدین جو ہے مشاورت کے ساتھ اگلا لائحہ عمل طے کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کی شرکت، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور پہ جو ڈپرائیوڈ ہمارے ڈیفنس پیڈ سول امپلائیز تھے، اس کو جو ہے ایکسکلوڈ اس بیس کے اوپر کیا گیا تھا کہ جی وہاں سے ڈیٹا آنے، اور میرے خیال میں ڈیٹا اب تک آ جانا چاہیے۔ ان کو بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ساتھی لے رہے تھے، اگر ان کو 2 اور 1 اسکیل دیا گیا ہے تو ان کو ملنا چاہیے، اور ظاہری بات ہے اگر اسکیل اگلے الاؤنس پچھلے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری خزانہ نے اس حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی تھی، تحریری طور پہ دے چکے، اور اگر یہ ہمارا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر سب کو پتہ ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی پریفرنس ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ معاملات مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوں۔ اگر نہیں ہوں گے تو مجبوراً ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، غیر سیاسی اور پرامن رہتے ہوئے تک کہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انتظار جعفری بھائی، گینگ مزدور اتحاد ریلوے سے بہت شکریہ۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ مہنگائی نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، مگر یہ وہی لوگ تھے جب چیختے رہے، چلاتے رہے کہ باہر نکلیں۔ جب تک منظم طریقے سے متحد ہو کے باہر نہیں نکلیں گے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات پورے ہوں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
اور ماضی کی آپ اپنی کامیابیاں بھی دیکھیں، جس میں 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 2001 سے رکا ہوا آپ کا ٹائم سکیل پروموشن، 2006 سے ڈیتھ پیکج کے اوپر جو کانٹریکٹ کے اوپر ملازمین تھے ان کی مستقلی 5 سال ہو چکے تھے، جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز سے 6 سال، ان کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا، تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کی طرف سٹیپ، اور وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ صوبائی بھائی بھی اس کے بینیفیشری ہوئے ہیں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو یا ایڈ ہاک ریلیف ضم ہو۔ تیاری رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کا مقابلہ سیاستدان تو نہیں کر رہے، اپوزیشن تو نہیں کر رہی، ہم ملازمین کو ہی اپنے اور اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔